جی معذرت میرے ذہن میں نہیں رہا یہ سسٹم آن کرنا. جی اچھا، آپ کا سوال ہے کہ حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. تو دعا انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اس سے پہلے ہم بیماری کی روٹس کو دیکھ لیں کہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں یہ اس وقت زیادہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ مہلک ہوتی ہیں جب ہمارا ایمانی لیول نیچے آ جاتا ہے. جو ہمارا ایمانی لیول اوپر چلا جاتا ہے تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ والے جو بیکٹیریا ہیں، یہ والے جو جرمز ہیں، یہ اپنی موت آپ مرنے لگتے ہیں. جیسے حسد جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنی بری بیماری ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، کہ ہماری نیکیاں حسد سے برباد ہو جاتی ہیں. اور حاسد شخص جو ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، وہ تکلیف میں رہتا ہے ہر وقت. تو اس کے لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ کے احکامات آپ کو سمجھ آنے لگتے ہیں تو یہ بیماری آٹومیٹکلی کم، ساری یہ بیماری نہیں، ساری کی ساری اخلاقی بیماریاں جتنی بھی ہیں، برائیاں، یہ آٹومیٹکلی کم ہونے لگتی ہیں. اور اس کے لیے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ دعا ہمیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے. وہ دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسدۃ. یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے تو مجھے بھی اپنے کسی بہن بھائی سے حسد نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت، کسی کے اوپر اللہ کی نعمت دیکھ کے یہ ہم نے پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ اس کو جو بھی ملا ہے نا اللہ کی طرف سے ملا ہے. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت، اس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے کہ جو بھی کسی پر انعام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی آڈا نہیں لگا سکتا. اللہ تو سب کا اللہ ہے، اس کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ والی ٹپس ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ اس چیز پر آپ اوور کم کر لیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اچھا ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں 100% رزلٹ آپ کو ایک دم نہیں ملتا. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ سمجھتے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ اس چیز میں سے نکلتے چلے جاتے ہیں. کشف کیا ہے؟ راہ سلوک میں کشف کی اہمیت بتا دیں. کیا سالک کو اپنے کشف پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اچھا، کشف کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کشف کیا ہے؟ میری بڑی سالکین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. جی جی ہمیں تو ٹوٹا پھوٹا ہی آتا ہے، آپ ایکسپلین کر دیں. نہیں کوئی بات نہیں، جیسا بھی آتا ہے آپ بتائیں. کشف جو ہے ہمارے روح کے اوپر جو ہمارے جذبات ہیں وہ ایک ایک کر کے اترنے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کشف ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، 1 by 1 کر کے اللہ تعالیٰ اس چیز کو عطا کرتا ہے ہمارے استاد کی نظر کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. میں سے بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہیں جن کو بڑا کشف ہوتا بھی ہوگا. ہے جلدی جی کشف سے مراد کھولنا، ایسی باتوں سے پردہ اٹھانا. جی آپ ریز ہینڈ کر دیں جنہوں نے ان کے بعد بتانا ہے. جی عائشہ بولیں جلدی سے. جی کشف سے مراد یعنی کہ ایسی پردوں کا کھولنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور خواص خمسہ جو جس طرح سے ایک اسپیشل سینس آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ آپ پہ ویزیبل نہیں ہوتی دوسرے لوگوں پہ، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہوتا ہے. جی جب انسان بہت زیادہ مجاہدہ کرتا ہے یا ریاضت کرتا ہے تو اور اس کی باطن کی صفائی ہوتی ہے اور پھر تقویٰ کی برکت سے اس کو کچھ چھپے ہوئے جو اللہ تک کے احوال ہیں وہ اس کو پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اسے کشف کہتے ہیں شاید. جی کبھی ہوا ہے کشف کسی کو؟ جی کشف تو میرا خیال میں بہت ایمان کے شاید بہت جو اونچے لیول پر ہوتا ہے اس کو ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جیسے امتحان کے طور پہ بھی، آزمائش کے طور پہ بھی جب انسان عبادات میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور کچھ چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو کشف ہونا شروع ہو گیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بعض اوقات اس کا امتحان ہو یا کوئی اور چیزیں اس کو کرنا چاہ رہی ہوں، مس لیڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ، زبردست.
اور کوئی بہن کشف کے بارے میں؟ جی کشف جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا، جس طرح عام طور پہ ہمیں جو چیز نظر نہیں آ رہی اور وہ جیسے پہلے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، مستور ہے، اور اب اس کا ظاہر ہونا یا آشکار ہونا، اس کے لیے میرا خیال آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ روح جب لطیف ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب ظہور پذیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہیں نا؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بالکل جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر. جی عارفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں کشف جب ہم شریعت پر پابند ہو جاتے ہیں اور اس کی پابندی کرنے لگتے ہیں اور اپنے معاملات ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو پھر ایک ہمیں ہمارے آنکھوں سے ایک پردہ سمجھ لیں حجاب ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں نا. لیکن اس میں بہت زیادہ خطرہ اس وقت ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر پھر استاد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کشف اور وسوسے میں بہت معمولی سا فرق ہے. بالکل بالکل، بہت زبردست پوائنٹ بتایا انہوں نے. اور کشف جو ہے دیکھیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کشف کیا ہے. یہ حجابات ہیں جو ہٹتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہوگا کہ جب ہماری روح لطیف ہو جاتی ہے، ہماری پاک ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے اس کی حسیات جو ہیں وہ زبردست ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں کشف ہونا جو ہے کچھ نہ کچھ، یعنی اصل کشف تو میں اس کو نہیں کہوں گی، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ محسوس ہونے لگتا ہے، باقی لوگوں سے زیادہ ہماری سینسز تیز ہو جاتی ہیں، اور پھر جب اس پہ ہم کچھ اور محنت کرتے ہیں تو پھر ہمیں باقاعدہ بہت کچھ نظر بھی آنے لگتا ہے. یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، جس پر اللہ چاہے جتنا چاہے. لیکن یہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ انتہائی سالک کے لیے خطرناک ترین دور ہوتا ہے، انتہائی خطرناک ترین دور، کیونکہ اس میں پھر شیطان بہت زیادہ پنگا کر سکتا ہے. اور جو ابھی ہماری بہن نے بات کی کہ کشف جو ہے یہ نان مسلمز کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی رولز ہیں بنیادی وہ وہی ہیں کہ جو بھی ایک خاص طرح سے اپنی روح پر محنت کرے گا، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو وہ چیزیں آشکار ہونے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ کچھ خوراک کے پرہیز ہوتے ہیں، کچھ ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں خاص قسم کی، وہ کوئی بھی کرے گا تو اس کو یہ کام شروع ہو جائے گا. اب اس میں کیا ہے، شیاطین جنات بہت زیادہ اس میں پنگا کرتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو ایک سالک جو ہے وہ نہیں جان سکتا. ایسے میں بہت زیادہ گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے کشف کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا، کشف کے پیچھے نہیں کیا کہنا چاہیے، اپنی عبادات کے اوقات کو ہم بڑھا دیں کہ ہمیں کشف ہو جائے، ایسا نہیں کرنا. اور جب کشف ہونے لگے تو ایسے میں آپ کو ایک مینٹور کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے. اچھا، اب تیسری بات ایک اور آ گئی کہ کشف دلیل نہیں ہے، صرف نبی جو ہیں ان کا کشف دلیل ہے. اس کے علاوہ اولیاء کرام نے بھی اس بارے میں بہت زیادہ، یعنی ہمیں ان کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اس بارے میں بڑی سختی کی ہے اپنے اسٹوڈنٹس پر، اپنے فالوورز پر، کہ اس بارے میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کی پھر آگے بڑی جہتیں ہیں جن کو جب ہم پرت در پرت کھولیں تو بہت ساری باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نوٹ کر لیتی ہوں، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور کافی ہم نے اس پر گفتگو کی بھی ہے. یہ بھی راہ سلوک کی ایک بڑی خوبصورت کالی بلی ہے جو ہمیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے آتی ہے. جی 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 قدسی باجی، ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ راہ سلوک کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو دجال سے متعلق احادیث ہیں ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو حاصل ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، اور وہ زندہ تک کرے گا ایک نوجوان کو جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ کہیں قحط کر دے، کہیں بارشیں کر دے، جو حدیث میں سارا کچھ ملتا ہے. تو یعنی کہ یہ پاسبلٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے. مطلب
کہ اللہ کے قرب کا. بالکل معیار نہیں ہے، بالکل معیار نہیں ہے، بالکل معیار نہیں ہے. اچھا یہ ہے جی، کیا ڈریم بھی پارٹ آف کشف ہوتے ہیں؟ پارٹ آف کشف تو اس کو نہیں ہم کہہ سکتے. دیکھیں خواب جو ہے نا، یہ تو سچ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ اپنے پیارے بندوں کو سمجھاتا ہے. بہت سارے میسیجز خوابوں کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر آپ کو ایک مینٹور ضرور چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جب خواب کی بھی بات آتی ہے تو شیطان تو ہر جگہ گھسا ہوا ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے علاوہ اگر کسی بھی صورت میں شیطان جو ہے وہ آ سکتا ہے، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے اگر شیطان خواب میں آ کے ایک روپ دھار کے ایک ولی کے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے اور وہ حکم شریعت کے تابع نہیں ہے، اور وہ حکم مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ حکم جو ہے وہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اپنی جو اخلاقیات ہے، اب جو معاشرے میں آپ کی اخلاقی اقدار ہیں اس سے ٹکرا رہا ہے، تو پھر اس کو آپ نے بالکل فالو نہیں کرنا. اور اگر کسی کو ایسے خواب میں احکامات ملتے ہیں تو جو ہمارے استادوں نے ہمیں سمجھایا کہ اگر ایسا خواب آپ انتظار کریں، جو کچھ لوگوں کو خوابوں میں احکامات بھی ملتے ہیں نا، تو اس کے لیے انتظار کریں. اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو وہ بار بار آئے گا، وہ کم از کم 3 دفعہ تک آئے، پھر آپ کسی صاحب علم سے مشورہ کر کے پھر اس پر ایکشن لیں. یہ نہیں ہے کہ رات کو یہ خواب دیکھا اور صبح آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، کہ اس سے کافی پھر پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں ہماری لائف میں. جی اگلا سوال ہے، بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں اور میاں بیوی میں محبت کے بجائے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کوئی دعا بتا دیں پلیز. یہ بڑا ہی ایک کیا کہنا چاہیے کامن مسئلہ ہے، اور یہ ایک سے زیادہ لوگوں کا سوال تھا مختلف انداز میں. تو میں نے پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک تو دعا ہے اس کے لیے. یہ دعا انشاءاللہ میں بھیج دیتی ہوں مہوش کو، وہ اس کو اسکرین پر شیئر کر دیتی ہیں. یہ دعا آپ پڑھنی شروع کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. بعض اوقات ہم ماؤں کے بھی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچے سرکش ہو جائیں تو آپ یہ غور کرو کہ والدین کہاں کہاں سرکشی کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کے احکامات کی سرکشی کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے ماتحتوں کو ہمارے سامنے سرکش کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بہت ایک عجیب سی بات ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں جب ہمارے بچے سرکش ہونے لگے، نافرمان ہونے لگے، جھگڑالو ہونے لگے، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ برائیاں ہم میں موجود تو نہیں ہیں، یا پہلے موجود تو نہیں تھی. تو پھر جو ہو چکا اس پر ہم بہت زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنی فرما برداری کو اللہ کے ہاں بڑھا دیں. اور پھر یہ جو دعا میں نے ابھی شیئر کی ہے، مہوش آپ کو میسج ملا ہوگا، دیکھیں میں نے نوٹ کی تھی یہ دعا، اور اس کو بھی اسکرین پر بھی شیئر کر دیتے ہیں، ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ دعا جو ہے یہ پانی پر آپ دم کریں یا اپنے نمک اور چینی پر دم کریں، اور اپنے سارے اہل خانہ جو ہیں اس کو استعمال کریں. اس سے گھر میں باہمی محبت پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے جو دلوں کو جوڑ سکے، میرے سوا کوئی نہیں ہے جو دلوں میں محبت ڈال سکے. اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی جو زمین میں ہے، اگر سارا خرچ کر دیتا تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی پیسہ خرچ کر کے یا کسی طریقے سے دلوں کی محبتیں اکٹھی کر لیں. یہ دلوں کی محبت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اور اس کے لیے ان 2 آیات میں اتنی زبردست تاثیر ہے. آپ یہ 2 آیات پڑھنی شروع کریں، ان کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، سمجھیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی آپ لوگ جو ہے ان آیات کو پئیں، پلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جی اگلا سوال ہے، میرا وضو قائم نہیں رہتا اس لیے میں تسبیحات نہیں کر سکتی، کیا کروں؟ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ جیسے اب سردیاں بھی آ گئی ہیں، آپ سے بار بار اٹھ کے نہیں وضو ہو پا رہا، تو آپ ہم نے آپ پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ تیمم کا ایک
وہ چھوٹا سا پلو سا بنتا ہے، وہ آپ خود بھی بنا سکتی ہیں. اگر آپ کہیں گی تو جن بہنوں نے بنایا ہے ان سے میں کہوں گی کہ وہ شیئر بھی کر دیں گروپ میں، اس کی پکچر وغیرہ، اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کر دی جائے گی. اس طرح کا آپ پلو بنا کے اپنے پاس رکھیں بیڈ کے پاس. وضو قائم نہیں ہے تو اس سے تیمم کر کے تو آپ اپنے اذکار جو ہے وہ پورے کریں. اور اگر آپ سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو جو صرف تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، وہ آپ اس وجہ سے نہیں مس کریں گی کہ آپ سے وضو نہیں ہو پا رہا، آپ تیمم کر کے کریں. اور اگر آپ کا اتنا زیادہ پرابلم ہے کہ بار بار آپ کا وضو ہو رہا ہے اور بار بار آپ سے تیمم کرنا بھی مشکل ہے، تو اذکار آپ ویسے بھی پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات آپ ویسے بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ کا بالکل یعنی ڈیوریشن ہی بہت کم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بار بار پرابلم ہے میڈیکل اور آپ نہیں کر پا رہی، تو پھر آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں. جی سوال ہے، مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے لیکن میرے شوہر بہت جھوٹ بولتے ہیں، کیا کروں؟ اچھا، آپ کو اس لیے نفرت ہے کہ آپ کے شوہر جھوٹ بولتے ہیں. ہم؟ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. سم ٹائم آپ دیکھیں کہ یہ ایسی برائیاں ہیں کہ ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں یہ برائیاں نہ ہوں، اور ہم بھلے یعنی کبھی کبھی یہ برائی جو ہے نا اس میں سے گزر جائیں، کوئی بات نہیں. تو ان باتوں کو میرا خیال ہے جب سے ہم نے تصوف پڑھا ہے ہمیں کافی باتیں یہ والی سمجھ میں آ گئی ہیں کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، برائی برائی ہوتی ہے، نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی بھلے وہ بہت چھوٹی سی بھی ہو، یا چھوٹا حکم توڑے یا بڑا حکم توڑے، نافرمانی کی جو شک ہے نا وہ تو ہم پہ لگ گئی. تو اگر ہسبینڈ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی عادت بن چکی ہے جھوٹ بولنی، تو ہمیں کرنے کے کاموں میں سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ان کو یہ عادت کیوں پڑی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان ہم اعتماد کی وہ فضا قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہو گیا ہمارے ساتھ جھوٹ بولنے پہ. بے تحاشا جب ہم کسی بندے کی جاسوسی کرتے ہیں اور ہر وقت ہم اس پہ ایک تلوار لٹکائے رکھیں سوالات کی، ہر بات پہ ہم اس سے باز پرس کریں، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اس باز پرس سے بچنے کے لیے کوئی فرار کی راہ ڈھونڈے گا. اور یہ بات ہم نے سوچنی ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ایک بندہ بار بار ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو وجہ کیا ہے. ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہم وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں یہ ایسی وجہ ہوگی جس کو ہم خود بھی دور کر سکتے ہوں گے. ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہم وجہ پکڑ لیں گے، اور جب یہ وجہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں اس کو دور کرنا آسان ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ان سے سوال کرنے بند کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری وجہ سے یہ شخص جو ہے یہ تیری نافرمانی کا بار بار مرتکب ہو رہا ہے، تو میں اس کا سبب نہ بنوں، اس کو تو ہدایت دے. اور میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اس سے سوال کرنے بند کر دوں. آپ کچھ عرصہ یہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا واضح فرق پڑے گا، اور جب واضح فرق پڑے تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے. جی اگلا سوال ہے، آپ نے ایک لیکچر میں حالت قبض کا بتایا تھا، مجھے بھی یہ مسئلہ درپیش ہے. روحانی معاملات بہت اچھے چل رہے تھے، اب بالکل رک سے گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں، اس پر کچھ ارشاد فرما دیں. حالت قبض اور حالت بست یہ دو باتیں ہم نے ایک لیکچر میں ڈسکس کی تھی. اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی جانب قدم بڑھاتے ہیں تو ہماری مختلف سٹیجز آتی ہیں. مختلف سٹیجز میں یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں جیسے بہت اچھے اچھے خواب آنا، یہ ہمارے کاشفات کھل جانا، یہی جو باتیں ہیں ہمیں بہت ساری غیب کی چھپی ہوئی باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ سب کچھ رک جاتا ہے. اب یہ جو سب کچھ رکتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے حالت قبض کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوک بجا کے آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا کچھ اس کو عطا ہو رہا تھا، وہ جو اللہ کی نوازشیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، ہمیں بہت ساری سچی خوابیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بہت ساری پوشیدہ باتوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک دم
سب کچھ رک جاتا ہے، عبادات کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ختم. ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، ہم تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، آنکھ میں کوئی آنسو ہی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں. تو یہ کیفیت ہر سالک پر آتی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. ایسے میں ہمیں یہ بات کو سمجھ لینا ہے، جب ہمیں سمجھ ہوگی نا تو پھر ہم اس کیفیت میں سے گزر جائیں گے. ہم نے اپنی عبادت کی جو روٹین ہے اس کو نہیں چھوڑنا، جو روٹین ہے ہم نے اسی طرح عبادت کرتے رہنا ہے، اور یہ دل میں پختہ خیال رکھنا ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں. ہماری عبادت کا مقصد نہ کشف تھا، نہ کرامات تھی، نہ یہ تھا کہ ہماری بلے بلے ہو جائے، اور نہ یہ تھا کہ ہمیں بہت کچھ جو ہے نا مخلوق میں کوئی برتر مقام مل جائے. نہیں، بندگی یہی ہے کہ وہ دیکھے نہ دیکھے، وہ قبولے نہ قبولے، ہم نے بندگی میں لگے رہنا ہے، ہم نے اپنا سر جھکائی رکھنا ہے. دیکھیں جو معشوق ہوتا ہے نا، اس کا کام نہیں ہوتا اعتراض کرنا، اس کا کام نہیں ہوتا بدلہ مانگنا. یہ جو بدلے میں ہمیں بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ معشوق کی مرضی ہے، عطا کر دے تو بلے بلے، نہ عطا کرے تو کیا ہم اپنی عاشقی چھوڑ دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر ہمیں حالت قبض میں پریشانی نہیں ہوتی، ہم پھر بھاگے نہیں پھرتے. اور یہ جب حالت قبض ہوتی ہے ہم بھاگتے ہیں ادھر ادھر، اور پھر ہم کیا ہوتا ہے، ہم 2 نمبر پیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ہم اپنی برباد کر لیتے ہیں، ساری روحانیت ہماری ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ والضحیٰ کہا گیا ہے نا کہ ڈپریشن میں پڑھو، مایوسی میں پڑھو، تو سورہ ضحیٰ میں کیا ہے؟ اس کا جب ہم شان نزول پڑھتے ہیں، اس کی تشریح تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا. تو ایک وقت آیا تھا جب آقا پر بھی بہت دن تک وحی نہیں آئی تھی، آقا بھی پریشان رہتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ ان کو بھی انتظار کروایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. تو رب چھوڑتا تھوڑا ہی ہے، رب نہیں چھوڑتا، یہ وقت ہوتا ہے، بس اس کو صبر سے گزارنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو عطا ہوتی ہے وہ بڑی زبردست عطا ہوتی ہے. یہ ہماری روحانیت میں ایک سٹیج ہوتی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا کوئی مینٹور ہمیں رکھنا چاہیے، کوئی ہمارے پاس ایسا استاد ہونا چاہیے، ورنہ یہ ان منازل سے پھر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پرسنٹیج بہت کم ہے، تو یہ وہ والی جگہ ہیں جہاں جہاں سے ہم گرتے ہیں. کشف ہو گیا، حالت قبض ہو گئی، ٹھیک ہے نا. جی، اگلا سوال ہے، جب دوسرے لوگ آپ کو غیبت یا چغلی پر اکسائیں تو ہمارا رویہ کیسے ہو کہ ہم اس سے بچ سکیں اور دوسروں کو ناراضگی بھی نہ ہو؟ اچھا، ایک بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم ساری دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. یا تو ہم رب کو راضی کریں گے یا دنیا کو راضی کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں چیزیں بالکل راضی ہو جائیں. وہ ایک شخص تھا نا جس کو غالباً حضرت علی نے بھیجا تھا یا حضرت عمر نے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، کہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا. تو کچھ عرصہ بعد اس کو معزول کر کے واپس بلا لیا گیا. تو اس نے کہا کہ میرے سے تو سب لوگ خوش تھے، تو مجھے کیوں واپس بلایا گیا؟ تو خلیفہ وقت نے فرمایا کہ جس سے سب لوگ خوش ہوتے ہیں وہ منافق ہوتا ہے. مومن سے کبھی سب خوش نہیں رہتے. مومن کے بہت سارے چاہنے والے بھی ہوں گے اور بہت سارے مخالفین بھی ہوں گے. حق پر کبھی ساری دنیا اکٹھے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میرے سے سارے رشتہ دار راضی ہیں، میرے سے سارے خاندان والے راضی ہیں، میں اتنی اچھی ہوں کہ میرا تو کوئی مخالف ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ منافق ہے اور یا وہ جھوٹا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. مخالفتیں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، یہی امتحان ہے زندگی کا. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے. آپ جب ریزسٹ کریں گے، ایک چغلی کی محفل لگی ہوئی ہے، آپ وہاں بیٹھیں گے، 2 منٹ میں آپ کا دل گھبرائے گا، آپ کی جو ایمان کی جو گرمی ہے نا وہ آپ کو پریشان کرے گی، آپ اٹھ جائیں گے وہاں سے یا آپ ان کو روک دیں گے. تو ابتدا میں ریزسٹنس ہوگی، ان لوگوں کو برا لگے گا، مخالفین اور زیادہ آپ کو تنگ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، بڑی بڑی تانے بھی آپ کو سننے پڑیں گے. لیکن ایسے ہی تو نہیں اللہ نے کہا نا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق کا ساتھ دو گے تو صبر کرنا پڑے گا. ایسے میں آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے. اور پھر
دھیرے دھیرے آپ دیکھیے گا وہی لوگ جو آج آپ کو برا کہہ رہے تھے وہی لوگ کل آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں گے کہ یہ اس میں برائیاں لیکن یہ خوبی ہے، چغلی نہیں کبھی کرتی، یہ چغلی نہیں کسی کی کرتی، یہ چغلی کی محفل میں نہیں بیٹھتی. پھر دھیرے دھیرے وہ سب ٹرینڈ ہو جائیں گے، ان کو سب کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے آپ سے کون سی بات کرنی ہے. یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے ان باتوں کی. جی اگلا سوال ہے، کیا روحانیت میں بھی سالکین ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں؟ میں جب بھی اپنی اچھی کیفیات یا خواب وغیرہ کسی سے شیئر کروں مجھ پر بہت سختی آتی ہے، حالانکہ میں جن سے شیئر کروں وہ بہت نیک اور روحانی لوگ ہیں. جی بہن، اسپرچویلٹی میں بھی جیلسی تو ہوتی ہے نا، تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو آپ اس کو بس وہ نعمت آپ کے لیے ہے، آپ اس کو اویل کریں اور ایسی جگہ اس کا اظہار نہ کریں کہ جہاں پر آپ کو اپنی نعمت کے چھن جانے کا ڈر ہو. نعمت آپ کے اوپر ہوئی ہے نا، تو آپ اس کو شکر گزاری کے ساتھ باندھ کے رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب ہم اس نعمت کو سر عام لوگوں کو دکھانے لگتے ہیں تو پھر ہمارے حاسدین بھی ہوتے ہیں، ہم سے بغض رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں، اور کیا سب طرح کے لوگ ہیں نا. اور روحانیت میں بھی انسان ہی ہے نا ہمارے ساتھ، جو سالکین چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے انسان ہی ہوتے ہیں، ان پر بھی کبھی شر کا غلبہ ہو جاتا ہے نا. تو اگر ان کے اوپر شر کا غلبہ نہ بھی ہو، وہ آپ کی اس نعمت کو برداشت بھی کر لیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا، ہمارا نفس بھول جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دیکھو مجھے اتنے اچھے خواب آ رہے ہیں. تو وہ اگر ہو سکتا ہے کہ اسپرچل فرینڈز جو آپ کے ہیں وہ آپ سے خوش ہوں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ کے اوپر کرم ہو رہا ہے، ہم پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ کا نفس تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ تو آپ میں پھر ریا بھی ڈالے گا، آپ میں تکبر بھی ڈالے گا. اور جب آپ کہو گے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ کے فرینڈز کہیں گے میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھنے لگو گے، اور یہ جو برتری آپ کی یہی آپ کو برباد کر دے گی. یہ احساس تفاخر جو ہے نا، یہ بڑا بندے کو پٹکتا ہے اور پھر انسان جو ہے نا بہت نیچے گر جاتا ہے. تو بس محتاط ہی رہنا چاہیے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب کرم ہو تو بس پھر کسی کے سامنے بیان نہ کرو، تاکہ اندرونی شر سے بھی بچ سکو اور بیرونی شر سے بھی، دونوں طرف سے ہی محتاط رہنا ہوتا ہے نا. جی اگلا سوال ہے، بچے بہت نافرمان ہیں، خاص طور پر نماز کی طرف نہیں آتے. امریکہ کے ماحول میں رہتے ہوئے اب تو ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بچپن میں بہت سختی کی، اب بڑے ہو گئے ہیں تو سرکشی دکھاتے ہیں. پلیز کوئی دعا وغیرہ بتا دیں. جی دعا تو آپ کو انشاءاللہ سے بتا دیتے ہیں. ایک تو سورہ مریم کی جو آیت ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، وہ ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ وہ جو ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنی فرما برداری کو اللہ کے پاس بڑھا دیں. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بچپن میں ہم بہت زیادہ سختی کرتے ہیں نا، اس کے پھر جو برے نتائج ہیں وہ ہمیں بھگتنے ہی پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے بچ سکیں. اس کے لیے ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جاتے ہیں، ہم آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو دین کی تبلیغ کا سارا کام محبتوں سے کیا، لوگوں کے دلوں کو بدلا آپ نے. تو جب ہم بچپن سے ہی بچے کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیں، اس پر سختی شروع کر دیں، تو پھر اس کے اندر دھیرے دھیرے ایک نفرت جو ہے مذہب کے لیے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو ہی وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہاں کا ماحول تو بہت فرق ہے، اور اس ماحول میں تو پھر آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ایسے میں پھر آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اب اس ماحول میں بہت زیادہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اب جو بیج ہم نے بو دیے، اب اس فصل کو کاٹنے کا وقت آ گیا. اب وہ ہمارے کیا کہنا چاہیے کانٹے بوئے تھے تو اب کانٹے ہی اگیں گے نا. تو اب ان کانٹوں کو کیا کرنا ہے؟ اب تو پہلی بات تو یہ نا حفاظتی تدابیر کرنی ہے، گلوز پہن لیں،
تو بس سب سے پہلا کام تو یہ کہ صلاۃ التوبہ ہم شروع کریں، تہجد شروع کریں اور اللہ کے آگے گریہ آزاری شروع کریں، آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے دین کو سیکھا نہیں، کیونکہ دین تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور جب بچے ہمارے چھوٹے تھے تب تو ہم فل دنیا دار تھے، اور انہوں نے ہمارا وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے جب ماں فل دنیا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب 40s کراس کرنے کے بعد اگر ماں نے دین کو سیکھ لیا ہے تو وہ یہ چاہ رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ مطلب 18-20 سال میں بیٹی اس طرح ہی ہو جائے جیسے وہ 40 میں ہے، اور ماں کو اپنے سارے پرانے وقت بھول گئے ہیں، تو پھر فساد تو برپا ہوگا۔ تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، انشاءاللہ یہ لوٹ کر آئیں گے، انشاءاللہ یہ لوٹ کے آئیں گے، اور اللہ سے بہت دعائیں کریں اور سختی کرنا چھوڑ دیں، بس اگنور کریں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ زبان کو کنٹرول کریں، زبان سے ہر وقت کہنا وہ اہمیت ہی کھو دیتا ہے، اور ہم نے ان کو کیا کچھ نہیں ہم کہہ دیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم نے سارے فتوے تو ان کو دے دیے ہوتے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے جتنے ہمارے ترکش میں تیر تھے نا سارے چلا دیے ہوئے ہیں، اب ہم خالی بیٹھے ہیں، اب کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، تو بس اب صبر ہے اور دعائیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ جی سوال ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اکثر بیمار رہتی ہوں، خاص طور پر جب کہیں فنکشن وغیرہ سے ہو کر آئیں تو عبادات حتیٰ کہ نمازیں بھی بہت دن تک نہیں پڑھ پاتی، اور بیماری کا حملہ بھی شدید ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سستی اور کاہلی کا غلبہ اور دل پر مایوسی چھائی رہتی ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی نماز قرآن کی باقاعدگی نہیں ہو پاتی، پلیز دعا بھی کریں اور کچھ حل بھی بتائیں۔ اچھا، یہ جو سارے سمٹمز ہیں نا، یہ سمٹم بتاتے ہیں ہمیں کہ کوئی معاملہ جو ہے نا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا غلبہ رہنا، اور ہر وقت جسم میں درد رہنا، اور یعنی اور کیا بتایا انہوں نے؟ ہاں جی، انہوں نے یہی بتایا کہ جب کہیں فنکشن وغیرہ سے ہو کر آتی ہیں تو عبادات حتیٰ کہ نمازیں بھی بہت دن تک نمازیں نہیں بھی پڑھ سکتی، نہیں پڑھ سکتی، اور دل پر مایوسی چھائی رہتی ہے، جی۔ تو یہ سارے جو مایوسی، سستی، کاہلی اور دردیں، یہ ساری اس بات کی علامت ہیں کہ سم تھنگ از رانگ۔ یہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے جادو ہوتے ہیں جو ہم پر کیے گئے ہوتے ہیں، اور ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ میری بات سن کے یہ نہیں سمجھ لینا کہ خدا نہ خواستہ بس اب آپ ڈھونڈنے بیٹھ جائیں کہ کون ہے جس نے آپ پہ جادو کر دیا۔ سم ٹائم ہم خود ہی اپنے پہ جادو کر لیتے ہیں، کیسے کہ بہت سارے ناسمجھی کی ایج میں ہم سے اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ شیاطین کو ہم موقع دے دیتے ہیں کہ وہ ہم پر اوور کم کر لیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ جو جیسے انسانوں میں ہے نا نقصان پہنچانے والے اور جادو کرنے والے، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو مایوسی، غم کی کیفیت، ہر وقت سستی اور کاہلی کا غلبہ، یہ سب اس چیز کے سمٹم ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا پرابلم آپ کے ساتھ ہو چکا ہے جس میں آپ پھنسی ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے باوضو رہنا ہے، اور دوسرا 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور ہر نماز کے بعد جو ہے نا آیت الکرسی اور اس کے علاوہ سورہ ناس سے لے کے قل یا ایھا الکافرون تک، یہ ساری صورتیں آپ نے ہر نماز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ کافرون ہو گئی، سورہ نصر ہو گئی، سورہ لہب ہو گئی، سورہ اخلاص ہو گئی، اور آخری دونوں کل ہو گئی، یہ ساری صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور اپنے جسم کو جھاڑنا ہے، اور لاہور جو ہے اس کی اگر آپ کے پاس نوری اذکار آپ نہیں پڑھ رہی تو آپ نوری اذکار کی پابندی کریں گی، اس میں جو تسبیحات ہیں وہ آپ نے دونوں ٹائم کرنی ہے، اس کو نہیں آپ نے چھوڑنا۔ تو آپ دیکھیے گا، آپ یہ شروع کریں، انشاءاللہ ودن اے ویک آپ کی دردیں بھی باڈی کی غائب ہو جائیں گی، اور آپ کی یہ جو کاہلی ہے، سستی ہے اور مایوسی ہے، کیونکہ یہ شیطان کے کام ہے نا، شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، اور غم سے اور سستی اور کاہلی سے یہ سارے کے سارے اس کے وار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت ایک دعا ہے جو یہ مانگنی سکھائی ہے، وہ دعا آپ
شامل کریں، بلکہ اس کو آپ اپنے تشہد کی دعا میں شامل کریں. وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ شامل کریں. اور اگر آپ 5 وقت نہیں پڑھ سکتی تو صبح و شام اس کو پھر آپ 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں. اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں. اگر ہر نماز کے ساتھ آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صبح شام کی دعا میں اس دعا کو آپ شامل کر لیں. آپ کی یہی میڈیسن ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی سوال ہے، کچھ لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یا ایسے ہی کسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں، مثال کے طور پر ہسبینڈ وغیرہ، اور وہ شریعہ سرٹیفیکیشن کے ساتھ ہیں، اور ان پیسوں پر جو منافع آتا ہے تو کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ ایک اسلامک بینکنگ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں اور شریعہ سرٹیفیکیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ لوگوں کی مختلف آراء ہیں. دیکھیں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مفتیان کرام نے اس بارے میں جو کہا ہے، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور سب کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو دھیان سے سنیں. آپ کے دل کا جو ایمان ہے وہ انشاءاللہ آپ کی بالکل صحیح رہنمائی کرے گا. مومن کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی بھی آپ کے دل میں کچھ ہوا ہے نا، کچھ تو کھٹکا ہے نا. اللہ کے اتنے سخت احکامات پڑھنے کے بعد دل میں کچھ تو بے قراری ہوئی ہے نا، جو آپ نے یہ سوال بھیجا ہے. تو آپ تھوڑی سی اپنے دل پہ محنت کریں اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ورنہ وہی بات ہے کہ آپ فتویٰ لینے جائیں، جو بھی کریں، سب آپ کے لیے مارکیٹ کھلی ہے، لیکن اپنا ایمان ہم سب نے اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنی ہے، اور آپ خود اس پہ ذمہ دار ہیں اور خود ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. سوال ہے، بے حد پیاری قابل احترام باجی جان، جی تو چاہتا ہے آپ کو پیاری ماں جی لکھوں، لیکن شاید آپ کو اچھا نہ لگے، کیونکہ آپ نے مجھے ایسے سنبھالا ہے جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو. آپ یقیناً ہماری روحانی ماں ہیں. آپ مجھے اس وقت ملی جب میں مکمل طور پر ہر طرف سے مایوس اور دکھوں میں گر چکی تھی. مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں آپ کے لیکچر شوق سے سنتی ہوں اور میری زندگی میں آپ سے ملنے کے بعد بے حد پازیٹیو تبدیلی آئی ہے. آپ کے لیکچرز نے مجھے زندگی کا مطلب سمجھا دیا. میں ڈپریشن اور ایگزائٹی کی مریض تھی، اب الحمدللہ جب سے آپ کے لیکچر سنے میری زندگی بدل گئی، خاص طور پر رب سے ملن کی راہیں. لیکن کچھ عرصہ سے مجھے آپ کے بارے میں بہت منفی خیالات اور وسوسے آنے شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں. گوشہ نور نے مجھے نئی زندگی دی، میں اس کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن دماغ میں بہت الجھن پیدا ہو جاتی ہے. پلیز میری بات کو سمجھیں اور رہنمائی کریں. اگر میں آپ سے دور ہو گئی تو میں دوبارہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں چلی جاؤں گی. یقین مانیں میں آپ کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن میری عجب کیفیت ہے. پلیز کچھ مدد کر دیں. جی بہت پیاری بہن، آپ نے بڑی پیاری باتیں لکھی. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اخلاص، یہ محبتیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیاں اور جس کرب سے آپ گزر رہی ہیں سب کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے. اس چیز کو سمجھ لیں، یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کی ہے کہ شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں پر دولت ہوتی ہے، اور جب ہمیں کسی جگہ سے کچھ پازیٹیو ملنا شروع ہوتا ہے اور ہمارے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہم شیطان کے نرغے سے نکلنے لگتے ہیں، اور ہم میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم شیطان کے وار جو ہے نا ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہم شیطان کے آگے تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یہ علم اور شعور ہمیں کہیں سے ملنے لگتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی شیطان کے پاس اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالے گا، وہ آپ کی وہ سپلائی لائن کاٹ دے گا جدھر سے آپ کو سپلائی ملی تھی اور آپ نے یہ انرجی حاصل کی تھی. اور اس سپلائی کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وسوسہ ڈالے گا، آپ کو بدظن کرے گا، اور مختلف طریقوں سے. اچھا یہاں تک بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ خوابوں میں شیطان آتا ہے اور خواب میں آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے سے نہیں ملنا اور یہ بندہ
ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اب یہ اتنا ایک حساس اور نازک معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ بھٹک بھی سکتے ہیں اور آپ نے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہی آپ کو ایسا خیال آئے آپ نے لاحول پڑھنی ہے، اور آپ نے لاحول پڑھنی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے استخارے کی، اگر پہلے تو آپ لاحول پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر آپ نے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میرے اور تیرے درمیان اس وقت کوئی نہیں ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اگر میں جن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں، اگر یہ لوگ میرے لیے اور میرے ایمان کے لیے اچھے نہیں ہیں تو مجھے تو ان سے دور کر دے. اس دعا میں یہی الفاظ ہے نا کہ اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو مجھے دے دے، اگر نہیں اچھا تو مجھے ان سے دور کر دے. اور آپ دعا پڑھیں اور مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ شیطان آپ کا بال بھی کا بھی نہیں کر سکے گا اور آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا. اچھا، یہاں ایک اور بات ضمن عرض کرتی چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ غلط لوگ زندگی میں مل جاتے ہیں. ہمارے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ غلط لوگ ان کو زندگی میں مل گئے جو ٹھیک نہیں تھے، اور وہ بھیس بدل کے ایک ایسے جس کو ہم کیا کہنا چاہیے ایک جعلی پیر کی صورت اختیار کر کے ہماری لائف میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا، تو جن کے سحر میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں سچائی سمجھ کے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نیت بڑی خالص ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیتا. تو پھر ایسے میں بھی سم ٹائم ہمیں خواب آتا ہے، اور خواب میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک جو میں نے خواب کی پہلے ذکر کیا اور ایک دوسرا ذکر کیا، دو مختلف اینگلز سے ہم ان باتوں کو سمجھیں گے. اس میں ہمیں سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے نا، ہم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ ہمیں سچ دکھا، اللہ نے سچ دکھا دیا. اب یہاں پر اللہ نے ہمیں سچ دکھایا اور ہمیں بتایا کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں خواب میں دکھا دیا گیا. تو کیا وہ سچا تھا، یہ خواب جھوٹا تھا، یہ سب مکس ہو گئی نا باتیں، تو ہم اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو اس کا فیصلہ پھر وہی بات ہے، اللہ کے نام پہ جب ہمیں جاگ آئے گی، سب سے پہلی بات جو ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ سو کے اٹھنے کے بعد میری کیفیت کیسی تھی. جو رحمان کی طرف سے خواب آیا ہوتا ہے نا، اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو باڈی بڑی ہلکی ہوتی ہے، جسم بالکل پیس میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، اور بالکل آپ ہلکے پھلکے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو. جو شیطان کی طرف سے ایسے پیغامات آئے ہوتے ہیں نا، جو شیطانی خواب آیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اٹھتے ہو تو آپ پہ بڑا وزن ہوتا ہے اور آپ کی طبیعت میں بوجھل پن اور انتہائی مایوسی اور عجیب سی جنجناہٹ ہوتی ہے. پہلا فیصلہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب میں اٹھی ہوں تو میری طبیعت کیسی تھی، اور پھر اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے لاحول پڑھنی ہے، 3 دفعہ لاحول پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے قلب پہ غور کرنا ہے، اپنے دل کے اوپر اللہ کا نام پڑھ کے غور و فکر کرنا ہے. تو جو شیطانی خواب ہوگا ایک دم آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ شیطانی خواب ہے، اور جو رحمانی ہوگا اس میں بھی آپ کا دل کی کیفیت آپ کو بتا دے گی. یہ فیصلے ہم نے خود ہی کر لینے ہیں، ہم نے آپ کو سارے گر سکھا دینے ہیں کہ آپ نے سارے فیصلے خود ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی شخص دین کے راستے پر چلتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا ہے تو کیا وہ دل کے نفاق میں آ رہا ہے؟ اور اگر دوسروں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا یہ غرور یا شر میں آ جائے گا؟ اور اگر دل میں یہ خیال آئے کہ میں ایسا نہیں ہوں تو کیا اس کے لیے لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے؟ ہائے دیکھیں میری بہن، اللہ نے تو اپنے نبی سے بھی کہا تھا نا کہ میں نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. یہ سارے کا سارا جو آپ کا سوال ہے نا، یہ لوگوں کے بارے میں ہے. ہمیں یہ کہیں بھی اللہ نے یہ نہ حکم دیا ہے، نہ ہی ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات پر غور کریں کہ ان کے دل کا نفاق کیسا ہے یا ان میں کتنا شر غالب ہے. نہیں، ہم ذمہ دار اپنی ذات کے ہیں، اپنے اوپر غور و فکر کریں، اپنی فکر منائیں کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں جڑ پکڑ رہی ہیں، میں نے اپنے باطن کی اصلاح کیسے کرنی ہے، میں نے دل کو کیسے صاف کرنا ہے. دوسروں کے عیبوں کو مت دیکھیں. یہ تو ہمارا پہلا اصول ہی ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا تھا نا کہ مخلوق کو بے عیب دیکھو. وہ رب کی مخلوق ہے، رب جانے اور وہ جانے ہم کون ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے دوسروں کو جج کرنا بیٹھ کے، یہ بڑا غلط رویہ ہے. دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں، بس اپنے اوپر جج کریں، اپنے اوپر غور و فکر کریں. اپنی ذمہ داری، اپنا حساب میں نے دینا ہے، کسی دوسرے کا تھوڑا ہی میں نے دینا جو میں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے بیٹھ جاؤں. سوال ہے، اسپرچل ونڈو شاپنگ آج کل ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے، پلیز اس کی وضاحت کر دیں
اپنے مینٹور کے علاوہ کسی دوسرے کی محفل اٹینڈ کرنا یا صحبت اختیار کرنا کیا ہماری روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے؟ طلب سچی ہو، انسان میں اخلاص بھی ہو تو کامیابی کیوں نہیں ملتی روحانیت میں؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اگر طلب سچی ہے تو روحانیت میں کامیابی نہیں ملے گی؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، کامیابی اور ناکامی اس کا فیصلہ اینڈ لائن پہ ہونا ہے، اور اینڈ لائن موت کا وقت ہے. آئی سمجھ؟ یہ ابھی فیصلے نہیں ہونے. اور ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ہماری طلب سچی ہے، ہم اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے استقامت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت کے ساتھ جمائے رکھے. ابھی تو امتحان جاری ہے، امتحان کے سینٹر میں تھوڑی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. امتحان کو ختم ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. اور جب رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے پھر تو کام ہی ختم، پھر تو پاس ہو گئے، پھر تو مزے. تو ابھی انتظار کرنا ہے اس دن کا جس دن ہمارا رزلٹ آئے گا. ابھی تو ہم حالت امتحان میں ہیں. اس بات کا جواب ہو گیا. اچھا، دوسری بات یہ آپ نے کہی ہے کہ اسپرچول ونڈو شاپنگ کیا ہے. اور اسپرچول ونڈو شاپنگ یہ ایک بڑا خوبصورت ٹرم ہے جی، کہ جن لوگوں کو روحانیت سے دلچسپی ہوتی ہے، اور چونکہ آج کل یہ کام بڑا آسان ہے. ونڈو شاپنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم بازار نکل جاتے ہیں، ہم نے خریدنا کچھ نہیں ہے، اور ہم ساری دکانوں پہ گھومتے ہیں کہ ورائٹی مارکیٹ میں کیا آئی ہے. تو اسپرچول ونڈو شاپنگ بھی یہ ہے کہ ہم نے، چونکہ یہ دیکھیں ساتھ لفظ آیا ونڈو شاپنگ کا، ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، اپنی ذات پہ محنت کرنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کہ مارکیٹ میں آج کل چل کیا رہا ہے، تو اس میں پھر ہم کبھی کس کو سنیں گے، کبھی کس کو سنیں گے، کبھی ادھر ادھر. تو یہ چیز ہے. تو یہ چیز اگر تو اس لیے ہے کہ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں نئی ورائٹی کون سی آئی ہے، تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ اسپرچول ونڈو شاپنگ پراپر ہم اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح چاہتے ہیں، اور ہماری طلب اتنی زیادہ ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی، ہمارا جو کیا کہنا چاہیے، جو پیالہ ہے وہ بہت وسیع ہے، ہمیں بہت کچھ چاہیے. تو اس کے لیے پھر ہم مختلف جو اسپرچول پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ہم ان سے کانٹیکٹ میں جاتے ہیں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ چاہیے. ہم دیکھتے ہیں حضرت جو علی عثمان حجویری تھے، حضرت داتا گنج بخش، ان کو تقریباً 250 بزرگوں کا فیض حاصل تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہم اس کو کہہ دیں، نہیں. اگر نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں خیر ہے، اور خیر ہمیں ملے گی. یہ وہی والا شعر ہے نا کہ نشہ بڑھتا ہے شرابوں کا جو شرابوں میں ملے. تو یہ تو آپ کو بہت کچھ دے کے بھی چلی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا بہت کچھ ہے. صرف نیت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، طلب خالص ہونی چاہیے، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے. اور باقی جو رہ گئی مینٹور والی بات، تو دیکھیں جب تربیت کے مرحلے میں آپ ہوتے ہو نا، تو پھر تربیت ایک وقت میں ایک ہی مینٹور آپ کی کر سکتا ہے. جب آپ کی تربیت کا دور گزر رہا ہے، تو اس وقت اگر آپ مختلف، یعنی ایک بچہ ہے نا، اس کو اگر ایک ماں پالے گی تو اس کی شخصیت بڑی زبردست نکھر کے سامنے آئے گی. اگر وہ سارا دن مائیں بدلتا رہے، سارا دن گودیاں ہی بدلتا رہے، صبح ایک گود ہے، شام کو دوسری گود ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہر ماں نے اپنے طریقے سے اس کو کھلانا پلانا ہے نا، تو وہ صحیح طور پہ سیکھ نہیں سکے گا. بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ کا ایک ہی مالی ہوتا ہے، اور اس مالی کو پتا ہوتا ہے میرا کون سا پودا کس کونے میں پڑا مرجھا رہا ہے، آج میں نے اس پہ محنت کرنی ہے، آج میں نے اس پودے کی گوڈی کرنی ہے، آج میں نے اس پودے کو اچھا سا پانی دینا ہے، اور میرا کون سا پودا جو ہے وہ گل رہا ہے، کون سا پودا کہاں، وہ اس کا باغ ہے، وہ اس کو سب پتا ہے. اسی طرح جو ایک مینٹور ہوتا ہے، جو ایک آپ کا استاد ہوتا ہے، اس کو اپنی کلاس کے سارے بچوں کا پتا ہوتا ہے. وہ ایک ٹائم پہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کس کو کتنی ڈوز دینی ہے، کتنی توجہ دینی ہے، کہاں تک سکھلانا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کا استاد ایک حد تک آپ کی تربیت کر چکتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ابھی جتنا میرے پاس تھا میں نے اس کو دیا، اس کی طلب بہت زیادہ ہے،
تو پھر آپ کا استاد آپ کو خود آپ کا استاد آپ کو ریفر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے پاس جائیں، جیسا کہ پرانے وقتوں میں ہوتا رہا. یا اس کے بعد اگر آپ کی طلب بہت زیادہ ہے، آپ اپنے استاد سے اجازت کے ساتھ کہیں اور جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی طلب بہت زیادہ ہے نا. اور آپ کو اگر آپ کا جو ٹرو استاد ہے وہ آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میرے پاس جو تھا اس نے اپنا حصہ اپنے حصے کا لے لیا، اب اس کو اور چاہیے تو ٹھیک ہے. تو یہ بات کو جب ہم سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کا ہمیں جو فائدہ ہے وہ بہت زبردست آتا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ایسے ہی بس کبھی ادھر پھر نہ تو ایک آپ کی اسپرچل جو پراپر گرومنگ ہے، ایک اسپرچولیٹی کی بھی ایک گرومنگ ہوتی ہے، آپ کی جو اسپرچل پرسنالٹی ہوتی ہے وہ پراپر گروم ہی نہیں ہو سکے گی اگر آپ سارا ٹائم اپنے مینٹور بدلتے رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی آپ کو اون نہیں کرے گا. یہ ایک بڑی میں آپ کو باریک بات بتا رہی ہوں. جب آپ اپنے آپ کو کسی ایک کے سپرد کر دیتے ہو نا، ایک استاد کے حوالے کر دیتے ہو، پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا اس استاد کی نگاہ آپ کے ظاہر پر بھی ہوتی ہے اور آپ کے باطن پر بھی ہوتی ہے. وہ آپ کو بڑے پیار سے لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے آپ کو کس وقت کتنی ڈوز دینی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے آپ کو کب روحانی طور پر کیا چاہیے، وہ آپ کو اسی طرح لے کے چلے گا. پھر آپ کے پرابلمز بھی سنے گا، وہ آپ کو ٹائم بھی دے گا، وہ آپ کو توجہات بھی دے گا. اور جب وہ دیکھتا ہے نا یہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اچھل کود کرنے والا، آج ادھر ہے کل ادھر ہے، تو پھر آپ کا استاد بھی آپ کو توجہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آیا، میں تو دانا ڈال کے بیٹھا ہوں، آیا چنا جائے گا. وہ آپ کو اس طرح نہیں آپ کو توجہ دے گا جو توجہ اس اسٹوڈنٹ کو ملے گی جو کہتے ہیں نا کہ کسے دے ہو کے جو رہن، وہ کیا ایک شعر ہے نا لجپالا والی کلام میں. تو جو ایک ہی مینٹور کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے نا، پھر وہ مینٹور بھی اس کے اوپر اپنی جان لگاتا ہے. پھر وہ بھی یعنی آپ کی بڑی زبردست آپ کو فیض جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو بڑی محبت سے پھر وہ آپ کو منتقل کرتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے، اعتماد کا، محبت کا، وہ مضبوط ہو. جی، سوال ہے جب انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ خوف اور غم سے نجات دے دیتا ہے، اور یہ سکون کی کیفیت ہوتی ہے جس میں دنیاوی پریشانیاں اتنی اثر انداز نہیں ہوتی. اگر انسان کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو اور وہ اللہ کی تلاش میں رہ کر خوشی کی طلب سے باہر نکل آئے تو کیا اس کا تعلق سکینت سے ہے یا خوشی سے؟ کیا ایسے شخص کے دل میں ہر حال میں سکینت ہوتی ہے؟ تو کیا اس کا تعلق سکینت سے ہے یا خوشی سے؟ ہاں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس چیز ہاں جی، کی طلب ہے، اور یعنی دوبارہ بولیں ایک انسان کو. ہاں جی، یہ ہے نا ان کا تھا کہ ایک موضوع مستقل آتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں ہاں ہاں اور پھر آپ کے اوپر ایک کیفیت آتی ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو خوف اور غم سے نجات دی ہے. تو وہ پوچھیں کہ یہ کیفیت سکینت کی ہے یا خوشی کی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے اداسی کی، غم کی اور بے چینی کی، چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو نہ ہو. ورنہ تو اولاد کی فکر ہو تو وہ دنیاوی معاملات میں ایسا معاملہ ہے کہ خوف اور غم کی کیفیت رہتی ہے. لیکن انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو یہ کیفیت ہے اس کا تعلق سکینت سے ہے یا دل کی خوشی سے ہے؟ سکینت اور دل کی خوشی تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جب آپ کے اوپر سکینت طاری ہوتی ہے نا، یہ سوال مجھے اپنے آپ میں یہ تھوڑا کنفیوز لگ رہا ہے. سکینت تو ہے ہی دل کی خوشی، یعنی دل کو سکون مل گیا، ایک سکون کی کیفیت طاری ہو گئی، تو سکون میں ہی تو خوشی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف اور غم سے نجات دیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم غم سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ غم سے نہیں گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس غم سے گزرنے کے دوران ہمارا یقین اپنے رب کے اوپر اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رب کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، اور ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی زندگی کے وہ دن جو آگ میں گزارے تھے سب سے خوبصورت وہ دن تھے. تو غم میں گزارے ہوئے دن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اگر غم کے ان دنوں میں رب کا تقرب حاصل ہو جائے. اور یہ تقرب جب مل جاتا ہے تو پھر غم نہیں رہتا،
پھر غم وصل بن جاتا ہے. تو اس چیز کو ہم سمجھ لیں. یہ اپنی بات شاید سمجھا نہیں پا رہی، مجھے یہی لگا ہے. اس سوال میں انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بعض دفعہ انسان اس کیفیت میں رہتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اپنی تنہائی میں، اور اگر شروع ہی سے یہ کیفیت ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس صورت میں وہ اللہ کی بات سنتا ہے، اس کی روح کو اللہ کی تلاش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ خوشی کی تلاش میں نہیں جاتا، اور اس کا دل مستقل ایک کیفیت میں رہتا ہے، اور اسے یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں پوری ہونے سے بھی اس کو فرق نہیں پڑ رہا. ہاں یہ تو اچھی کچھ عرصے کے بعد کیفیت ہے. دل کی ہاں یہ تو اچھی کیفیت ہاں ہے. جی بالکل. کچھ عرصے کے بعد دل کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے، اداسی کی، غم کی اور بے چینی کی. پھر اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں نا جی. پھر دیکھیں نا یہ ایک طرح تھوڑی زندگی رہنی ہے. زندگی تو امتحان تو یہی ہے نا. اس میں تو ہر وقت بدلاؤ تو آتا ہے نا. ایک جگہ تھوڑی رک جاتی ہے. ثبات تو نہیں ہے نا. زندگی تو ایسے ہی رہنی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. یہ آج کا آخری سوال تھا. جی بس کمپلیٹ ہو الحمدللہ. گئی ہاں کوسچنس. برابر. الحمدللہ. ٹائم پہ ہی شکر اللہ کا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. کمنٹ سیکشن میں چیک کر لیتے ہیں کسی بہن نے کوئی سوال تو نہیں پوچھا. یہ ہے کس نے، سوریا نے کہا ہے کہ میں ایک سوال کر سکتی ہوں. جی یہ جن لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لکھا ہوا ہے، یہ جلدی سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنے ریز ہینڈ کر دیں تاکہ باری باری بات کر سکے اور ٹائم بچ سکے. جی السلام علیکم آپی جان. ایک شارٹ میں ویسے تو کافی کوشچن، میں تھوڑی لیٹ اٹینڈ کی کلاس، کافی کوشچن ایسے تھے جو اسی میں سے جوابات مل گئے ہیں، لیکن ایک چیز کی وجہ سے پریشان ہوں کہ خوابوں کا سلسلہ پہلے بھی تھا اب بھی، لیکن وہ اتنے واضح خواب ہوتے ہیں، اور بعد میں ابھی تو آپ کے کہنے کے مطابق میں نے کبھی اب اس کے بعد میں نے خواب شیئر نہیں کیا، لیکن وہ ایک خوف سا دل میں رہتا ہے کہ کیونکہ میرے اکثر خواب پورے ہو جاتے تھے، بعض پریشانی والے بھی اس میں ہوتے تھے اکثر ایسے. تو اب میں ڈری رہتی ہوں ہر وقت جب کوئی خواب آتا ہے. جو آپ نے مجھے طریقہ کار بتایا تھا وہ تو کرتی ہوں، لیکن وہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. مطلب بہت زیادہ خواب اور اتنے روشن، اور مطلب روشن کا مطلب یہ کہ واضح ہوتے ہیں کہ خوف محسوس کرتی ہے. کیا یہ خوابوں کا سلسلہ رک سکتا ہے، یا یہ جو اس کے اندر جو مجھے تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ پھر وہ سارا دن ذہن سے نکلتا نہیں جب ہے. آپ ان خوابوں پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں گی نا تو یہ سلسلہ رک جائے گا. یہ ایسا ہی ہے، جب تک آپ ان سے تنگ ہوتی رہیں گی آپ ان کو اگنور کر دیں، بالکل اگنور کر دیں، اور بس کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے بس. اور تصور کریں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ بھاگ جائیں گے سارے. جی اپی جان انشاءاللہ. یہ شیطان ہمیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے سب پنگے کر رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، تاکہ ہماری توجہ راسخ نہ ہونے پائے. آپی جان ان سے نا اب میں کہہ رہی بس کسی طریقے سے میرا پیچھا چھوٹ جائے، تو جو آپ نے طریقہ کار بتایا تھا کہ اس خواب کی جگہ پہ آپ محسوس کر کے درود پاک پڑھیں اور دعا کریں کہ اگر اس میں کوئی بہتری ہے تو مجھے عطا ہو جائے، اگر نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے. تو کافی عرصے سے یہ مطلب کر رہی ہوں یہی طریقہ کار، لیکن پھر بھی مسلسل ایک روٹین سے ایسے ہو رہا. تو پھر میں کہہ رہی تھی میں باجی سے پوچھوں کہ مجھے اس چیز سے کیسے نجات مل اب آپ سکتی اس ہے. اب آپ یہ طریقہ بھی چھوڑ دیں. اب آپ یہ طریقہ بھی چھوڑ دیں اور آپ اگنور کرنا شروع کر دیں. اب آپ نے آگے جانا ہے اور یہ آپ کا سفر خراب ہو رہا ہے، آپ چھوڑ دیں، یہ سب چھوڑ دیں. اب آپ اگنور کر دیں. جزاک اللہ، بہت پریشان تھی اس وجہ سے. نہیں پریشان نہیں ہونا، بس چھوڑ دیں. نوٹس ہی نہیں لینا آپ نے، بالکل نوٹس نہیں لینا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ آپی جان، جزاک اللہ، بہت اچھا گائیڈ کر دیا، اب تسلی ہو گئی ہے. چلے اور ایک چھوٹی سی بات کہہ سکتی ہوں؟ جی ایک چھوٹی سی بات کہہ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل. باقی بہنیں جو کچھ مطلب کچھ بہنوں نے ایسی اپنی پریشانیاں شیئر کی ہیں، خاص طور پر ایک بہن جو پریشان تھی، جو کہہ رہی تھی کہ مجھے دل کر رہا ہے میں چھوڑ دوں، سیم اسی کیفیت سے میں گزر کے آئی ہوں. ابھی جن میں 8-9 سال سے میں نے ہر قسم کا اس راستے میں تجربہ کر لیا ہے، پیروں فقیروں والا بھی، عاملوں کا بھی، ہر قسم سے. مطلب اٹھ کے گر کے یہاں تک نا، جب کوئی سوال اس طرح کا کر کے رہے ہوتے تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ چیز اس کیفے سے میں بھی ایک دفعہ گزری ہوں نا. تو جو بہن بتا رہی نا سیم میں اس سچویشن سے گزری ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی آپ کے جو نوری اذکار دیے ہوئے اور آپ کی جو دعائیں تھیں وہ کبھی نہیں چھوڑی. مطلب مجھے بھی ایسے وسوسے آئے، کیونکہ جس وقت ایک بہت اچھی چیز انسان اس کے مطلب پیچھے ہوتا ہے تو پھر شیطان بھی اتنی پاور سے انسان کے پیچھے لگتا ہے. بالکل. تو جب تک میں نوری اذکار کرتی رہی ہوں
میں نے وہ نہیں، میں نے کہا اگر یہ میں نوری اذکار کر رہی ہوں تو اگر میری نیت سچی ہوتی اللہ تعالیٰ مجھے باندھ دے گا گوشہ نور کے ساتھ. اور کبھی بھی میرے ذہن سے آپ کا اور گوشہ نور کا خیال کبھی نہیں گیا. مطلب میں جڑی رہی ہوں، خیال میں جڑی رہی ہوں. فزیکلی تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی تھی ہمیشہ، لیکن یہ کہ پھر ان نوری اذکار کی برکت سے اور بہت سے کام میرے بہت جو ذہن صاف ہو گیا. کتنی چیزوں میں مجھے مدد ملی ہے، میرے گھریلو حالات میں، روحانی حالات میں، مطلب اندر کے جیسے بے چینی ہے صاف، مطلب کافی کلیئر ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نوری اذکار کی میں نے بہت برکات دیکھی ہے اور وہ مجھے گھسیٹ کے لے آئے اور مجھے گوشہ نور میں انہیں دوبارہ سے جو ہے نا انٹر کیا. اور اب انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ پہلے والی کیفیت جو ڈگمگانے والی ہوتی ہے نا کہ بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ اس کیفیت سے اللہ نے نکال دیا ہے. اور یہ نوری اذکار کی برکت سے اور اللہ کے نیک لوگوں کی اور اس صحبت کی برکت سے الحمدللہ ثم بالکل، الحمدللہ. کیونکہ اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ شیطان جتنی اور اس میں یہ میں نے خود کو اگر میں جج کروں تو مجھے اپنا یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی نیگیٹیوٹی میرے اوپر جب آتی ہے تو وہ میرا امتحان ہوتا ہے، چاہے ٹیچر سے آئے یا آپ کا. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ جو کچھ ہمیں، اور مجھے واقعی فیل ہوتا ہے جیسے آپ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی ہیں اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جیسے یہاں مطلب میری تربیت ہو رہی ہے. جو چیز میں چاہ رہی ہوتی ہے اور وہ میرے حق میں صحیح نہیں ہوتی وہ آپ خود بخود مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ میں اپنی دوسری نوری سسٹر سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسا آتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو آپ وہ سمجھیں کہ یہ امتحان ہے اور ہم نے گوشہ نور کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ.